بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے فتح مکہ کا مختصر جائزہ لیا۔ اب غزوہ حنین اور طائف کے مختصر واقعات پیش خدمت ہیں۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ مسلمانوں کی فتح مکہ اور قریش کا تھوک میں اسلام قبول کرنا پڑوسی قبائل کے لیے صدمے اور حیرت کا باعث بنا ہوا تھا۔ حوازن اور ثقیف کے قبائل، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان تقریباً 60 میل کے فاصلے پر آباد تھے، وہ بڑے اڑیل اور ضدی تھے۔ انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ وہ قریش کی طرح بزدل نہیں ہیں اور لڑنا جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چیلنج قبول کیا اور 13,000 فوج کے ساتھ 6 شوال سن 8 ہجری کو مکہ سے وادی حنین کی طرف کوچ فرمایا۔ اس میں 10,000 مدینہ کے مجاہدین تھے اور 3,000 مکہ کے قریش شامل تھے، جنہوں نے ابھی فتح مکہ کے دوران اسلام قبول کیا تھا۔ ادھر مالک بن عوف، جو کہ دشمن کی فوج کا کمانڈر تھا، اس کے 2 جاسوسوں نے مالک سے بتایا کہ ہم نے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سوار سفید انسان دیکھے ہیں، جن کے ڈر سے ہم بھاگ کر گرتے پڑتے ہوئے واپس آئے ہیں۔ دوپہر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سپاہی نے آ کر بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بنو حوازن اپنے ساتھ عورتیں، بچے اور سارے چوپائے اور بکریاں سب لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو وادی حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف نے یہاں پہلے ہی پہنچ کر اپنے لشکر کو گھاٹیوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا دیا تھا، اور فوج کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ مسلمان جیوں ہی دکھائی پڑیں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا۔ مسلمان وادی حنین میں پہنچ کر مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے گھاٹی میں اترنے لگے۔ صبح کاذب کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اچانک دشمنوں کی فوج نے حملہ کر دیا اور تیر اندازی ہونے لگی۔ اس اچانک اور غیر متوقع حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان حواس باختہ ہو گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے داہنی جانب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ اور دیگر کچھ مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت صحابہ کرام کی رہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید دلدل نامی خچر پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال اور شجاعت نے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر کو ایڑ لگا کر کفار کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو یعنی بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے۔ جواباً کہا، ہاں ہاں، آئے آئے۔
اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی، اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رنگ پڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھینکی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ پھر دشمن کی قوت ٹوٹ گئی اور وہ زوال پذیر ہو گئے، دشمن کو شکست فاش ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور ان کے مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ حنین کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا اور باقی وادی نخلا اور اوتاس کی طرف بھاگے۔ حوازن اور ثقیف کے بیشتر شکست خورہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف کے ساتھ بھاگ کر طائف کے قلعہ میں چھپ گئے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر طائف کا رخ کیا۔ اس مقصد کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 1000 فوج روانہ کیا۔ راستے میں لیا کے مقام پر مالک بن عوف کا قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہدم کرا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں آ کر شامل ہو گئے۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ انہیں سامان بہم پہنچائیں۔ دوران محاصرہ طائف کے ارد گرد کے علاقوں سے اکثر قبائل خود آ کر مسلمان ہوئے، اور یہ بڑا فائدہ تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس مقام جارانہ میں تشریف لائے اور وہیں مال غنیمت کی تقسیم فرمائی۔ اسی جگہ حوازن قبیلے کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کا واسطہ دلا کر معافی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حوازن کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح تقریباً 6000 قیدی آزاد ہو گئے۔ انہی قیدیوں میں سیما بنت حلیمہ سعدیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں وہ بھی شامل تھیں۔ انہوں نے جب کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ حضرت سیما بنت دائی حلیمہ نے کہا کہ میری کمر میں آپ کے دانت کے نشان ہیں، آپ نے بچپن میں کاٹ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی چادر بچھا دی اور اس پر ان کو بٹھایا، پھر فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا پسند کرو
تو تم کو عزت و احترام سے رکھوں گا، اگر اپنی قوم میں جانا چاہو تو تم کو اختیار ہے۔ انہوں نے واپس جانا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارا مال و متاع اور ایک لونڈی و غلام دے کر رخصت کیا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔